السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے فیئر پارٹی، الوداعی تقریب جس کو ہم کہتے ہیں۔ اکثر یہ اسکول کالجز میں ہوتی ہے، جو کہ آخری کلاس ہوتی ہے اس کو یہ پارٹی دی جاتی ہے سیکنڈ لاسٹ کلاس کی طرف سے۔ دیکھیے، فیئر ہم پارٹی کرتے ہیں، ہم نے اس میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی ہمارے اختتامی مراحل ہیں، اب ہم اسکول سے رخصت ہو رہے ہیں، ہماری کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف فرما دیجئے، یہ وغیرہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اکثر بچے اس میں آپ کی باتیں غور سے سن نہیں رہے ہوتے، جو کہ اپنی کلاس سے نمائندگی کر کے تقریر کر رہا ہوتا ہے، کم ہی بچے اس کو غور سے سن رہے ہوتے ہیں، اور جو تقریر کر رہا ہوتا ہے وہ بھی پرچی سے پیپر نکال کے دیکھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک آپ خود وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر نہیں کر سکتے نا، اور خود اپنے دماغ سے دیکھ کے تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، اور وہاں پہ کھڑا ہونا سب سے امپورٹنٹ بات۔ اگر آپ وہ نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، بات کر رہے تھے فیئر پارٹی پہ۔ فیئر پارٹی پہ تقریر کرتے ہیں، یار تقریر کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ان کو ایک بھی بات سمجھ نہیں آئی نا، آپ کی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں، بس ایک فارمیلٹی تھی، وہ آپ نے پوری کر لی۔ آپ تقریر کریں، اس میں آپ بچوں کو کوئی سبق دیں، کوئی کام کی بات بتائیں جس سے ان کو فائدہ پہنچے۔ یہ نہیں بس ایک فارمیلٹی تھی کہ کسی اسکول میں اگر کوئی آخری کلاس ہوتی ہے اس کو پارٹی دی جاتی ہے، اس میں ایک بچہ 9th کلاس کے بچے نے آ کے تقریر کر لی، ایک 10th کلاس کے بچے نے آ کے کر لی، ڈیٹ سیٹ، کام ختم، چلیں۔ نہیں، ہم فضول کام بس فارمیلٹی کے طور پہ نہیں کرتے۔ نیت سے کوئی کام کریں، اچھی طرح کوئی کام کریں۔ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، فضول میں آپ کام کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمل کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ اچھا کام کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، نیگیٹو باتوں سے بھی پوزیٹیو باتیں نکالا کریں، ہر چیز کا پوزیٹیو پہلو نکالا کریں۔ کسی سے کوئی اگر آپ کو کوئی بات آ کے بتائے تو اس سے پہلے، سب سے پہلے اس سے 3 باتیں پوچھیں۔ 3 باتیں، یہ سقراط کا مشہور قول بھی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جو آپ کو بندہ بات بتانے آ رہا ہے اس سے آپ پوچھیں کہ یہ بات میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، کیا یہ بات میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ نمبر 2، کیا یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور کانوں سے سنی ہے؟ نہیں۔ کیا یہ منفی بات ہے یا سچی بات ہے؟ کیا اس سے مجھے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر یہ تینوں باتیں آپ کے معیار کے مطابق نہیں تو آپ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، تو پھر اس سے اچھا آپ نہ ہی سنیے۔ کیونکہ اب ہمارے اکثر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے آئیڈیاز چھپا کے رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آئیڈیاز چھپا کے رکھیں گے تو ملک میں نیو آئیڈیاز کیسے آئیں گے؟ اب کسی کو بھی کوئی اچھا آئیڈیا ہے وہ اپنے پاس چھپا کے رکھ لیتا ہے، اور کہتا ہے یار کسی کو جو کوئی جیلس نہ ہو، کسی کو ہم بتاتے نہیں، وہ نہ ہمارے سے آگے نکل جائے، ہمارا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ تو یہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم نے اس کو نہیں اپنانا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور امتی کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو بھی کمزور مومن نہیں پسند، طاقتور مومن پسند ہے۔ اگر آپ اپنی صحت کا دھیان نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، آپ کی جنریشن خراب ہوگی، آپ اچھی طرح زندگی نہیں بسر کر پائیں گے، کیونکہ صحت مند دماغ کا راز ایک صحت مند جسم ہے۔ آپ اپنے اگر جسم کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ بڑھاپے میں جا کے کافی زیادہ بیماریوں کا شکار ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو ڈائٹ بہت اچھی رکھنی ہوگی۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے فیئر پارٹی میں، تو آپ نے کوئی میسج دینا ہے بچوں کو، جس سے وہ ان کے لیول کے مطابق آپ نے ان کو میسج دینا ہے، جو بات وہ آپ کی اچھی طرح سنیں اور اس پر امپلیمنٹ بھی کر سکیں۔ یہ نہیں کہ آپ بس جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی، آج ہماری یہ الوداعی تقریب ہے، میں جماعت دہم سے ان کا نمائندہ ہوں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم آپ کے سارے دنوں میں رہیں گے۔ یہ آپ باتیں چھوڑیے، چھوڑیے آپ سیدھی طرح جیسے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کی طرح آپ خود سے بولا کریں۔ باڈی لینگویج آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، اور آپ بات کریں 100% اپنی بات پر قائم رہیں، اور اپنی بات سچی ثابت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو بھی آپ نے بات کرنی ہے اچھی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ میں ایک
درود پاک ہے وہ میں شیئر کروں گا۔ دیکھیے درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کس لیے بنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو، وہ آپ سے وسلم سب سے زیادہ محبوب تھے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب چیز کا ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے گا۔ اور درود پاک کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، آپ کو بتا نہیں سکتے۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ جب بھی فارغ ہوں درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ اور فور اسٹوڈنٹ کے لیے، اگر آپ نے اپنے گھر سے غربت ختم کرانی ہے، ماں باپ کی لڑائیاں ختم کروانی ہیں، تو کتابوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھ دیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن پاک حفظ کیے ہوئے ہیں، تو یہ کتابیں کیا چیز ہیں؟ یاد رکھیں، قرآن مجید میں جو بھی کچھ لکھا ہوا ہے، سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی، جو مرضی ہو جائے۔ قرآن سے زیادہ آگے سائنس نہیں جا سکتی۔ قرآن نے ہر چیز ثابت کی ہوئی ہے۔ اگر ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، روزانہ آپ کنسسٹنسی رکھیں اپنے اندر، مسلسل آپ ایک کام کرتے ہیں اس کو ضرور کریں۔ یہ نہیں 2 دن آپ کو جوش چڑھا، بعد میں آپ کا جوش ٹھنڈا ہو گیا، نہیں۔ آپ کوئی چیز پکڑیں، اس کے اندر ریگولیٹری رکھیں، اس کو مسلسل کریں، اور مسلسل کام کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ اپنی سوچ پوزیٹیو رکھیں، پوزیٹیو نہ کہ نیگیٹیو۔ آپ اگر پوزیٹیو سوچیں گے تو آپ پوزیٹیو کام کریں گے، پوزیٹیو کام کریں گے، اچھا رزلٹ آئے گا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھائی بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت بہت ضروری ہے۔ جیسے آج کل ہمیں پڑھے لکھے جاہل بھی ملتے ہیں۔ آپ کی پڑھائی آپ کا اخلاق بتاتی ہے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ ایک اچھے پڑھے لکھے شخص ہیں، اور اگر آپ کا اخلاق ہی اچھا نہیں تو آپ کہاں کے پڑھے لکھے شخص ہیں؟ کیونکہ پڑھائی ہمیں تہذیب سکھاتی ہے، ہمیں سلیقہ سکھاتی ہے، مینرز سکھاتی ہے، ایٹیکیٹ سکھاتی ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں نہیں اپنائیں گے تو پھر ہم کیسے گرو اپ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ آج پاکستان میں ہر کوئی ڈاکٹر انجینئر کی طرف جا رہا ہے۔ جی میری پھپھو کے بیٹا وہ کر رہا ہے، میں بھی وہی کروں گا۔ میری خالہ کی بیٹی یہ کر رہی ہے تو میں بھی یہی کروں گی۔ یار نہیں یار، آپ ایک یونیک پرسنالٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یونیک پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے تھم نیل کے پورے ہاتھ کے جو آپ کے فنگر پرنٹس ہیں، یہ آپ کے نہیں ملتے، ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوتے، تو آپ کیسے میچ ہوں گے؟ آپ کی ایک پرسنالٹی یونیک ہے، دوسرے بندے کی یونیک ہے۔ اگر ایک نالائق ترین شخص بھی ہے تو اس کے اندر ایک خاص خوبی ضرور ہوگی جو کہ ساروں سے ڈیفرنٹ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، آپ کی بھی ایک خوبی ہے اور آپ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہیں، تو اپنے آپ کو ڈیفرنٹ محسوس کریں۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ ساروں کی طرح سوچیں گے تو رزلٹ ساروں کی طرح آئیں گے۔ اگر آپ کی سوچ مختلف ہوگی تو رزلٹ ڈیفرنٹ آئیں گے۔ آج کل پاکستان میں کیا ہوتا ہے، لوگ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، فوراً کنٹرول نہیں کر پاتے اپنے آپ کو۔ اگر آپ کا خود پر قابو نہیں ہے تو آپ ایک جینیس شخص کیسے بنیں گے؟ ترقی کیسے کریں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیلوں میں جا کے اکثر آپ کو اتفاق ہوا تو آپ پوچھیں گے تو ان کی ایک پل کی، ایک منٹ کے غصے اپنے آپ کو قابو میں رکھ نہیں پائے وہ، اور ساری زندگی آپ پچھتا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، کبھی بھی نہ تو کبھی غصے میں فیصلہ کریں اور نہ ہی کبھی زیادہ خوشی میں فیصلہ کریں۔ جب آپ نارمل ہوں، نارمل میں انسان نہ زیادہ خوش ہوتا ہے نہ زیادہ دکھی میں ہوتا ہے، تو آپ اس دوران فیصلہ کریں اور اس دوران اپنے رب سے بھی رابطہ کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ نہیں ہے تو کامیاب آپ کیسے ہوں گے؟ کیونکہ جو خالق ہے کائنات کا، اگر آپ اس کے ساتھ لنکڈ نہیں ہیں تو آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ نہیں، ذکر ہی نہیں ملتا۔ آپ اپنی طرف سے محنت پوری کریں، 100%، 100% آپ محنت کریں، اور اینڈ پہ رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ پھر جو میرا مالک چاہے گا وہی حق میں بہتر ہوگا۔ کبھی بھی آپ اپنا کمپیریزن کسی دوسرے کے ساتھ نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یونیک ہیں، آپ کی طرح کوئی نہیں۔ آپ اپنا موازنہ اپنے ساتھ کریں کہ آپ کے اندر کی پہلے سے کتنی زیادہ بہتری آئی ہے۔ دوسروں کے ساتھ کبھی بھی اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں، کیونکہ یو آر اے یونیک اینڈ دی ادر پرسن آلسو یونیک، لیکن دونوں کی صفات الگ الگ ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنا موازنہ اپنے ساتھ کیجیے، نہ کہ کسی دوسرے کے ساتھ۔ جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی نا،
وہ بعد میں بہت پچھتاتی ہے۔ اگر آپ وقت کی قدر صحیح طریقے سے نہیں جانتے تو آپ کیسے اپنا ٹائم مینیج کر پائیں گے؟ اگر آپ نے اپنا ٹائم مینیج کر لیا تو آپ کے ریسورسز بھی بچیں گے، پیسہ بچے گا۔ سب سے ضروری، سب سے گولڈن چیز ہے وہ ہے وقت۔ وقت، اگر آپ وقت کی قدر جان جائیں گے تو آپ اپنی زندگی کی قیمت جان جائیں گے۔ انسان کی زندگی ایک بالکل برف کی مانند ہے، روزانہ وہ برف پگھلتی جا رہی ہے اور آپ کی زندگی بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے اگر دنیا میں قبروں میں ہی اضافہ کرنا ہے تو آپ پھر نہ ہی آتے۔ بھیجا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہے نا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، آپ کا بھی کوئی مقصد تھا جس کے تحت آپ کو اس دنیا میں بھیجا۔ اگر آپ اس مقصد کو اپنے اندر تلاش ہی نہ کر پائے تو آپ کسی کام کے نہیں، آپ کا آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو سوچیں میرا مقصد کیا ہے؟ مقصد پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو جس چیز میں آپ کو سکون ملتا ہے یا آپ کی مینٹل سیٹسفیکیشن جس چیز میں ہوتی ہے، اس کام کو پروموٹ کیجیے اور اس شعبے میں ہی جائیں۔ اس سے آپ کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کے ذہن بھی سکون میں رہے گا۔ اگر آپ اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کریں، کیونکہ ذکر میں ہی آپ کے دل کو سکون پہنچے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بس ذہنی سکون کے لیے یہ سونگز وغیرہ سن لیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب تک آپ کا اپنے رب کے ساتھ ریلیشن سٹرونگ نہیں ہوگا تو آپ کامیابی کی طرف کیسے گامزن ہوں گے؟ خود سے آپ سوال کیا کریں کہ آپ کیوں آئے ہیں۔ وہ جو مالک ہے اس پوری کائنات کا، وہ کوئی چیز بے مقصد کچھ بھی نہیں پیدا کرتا، تو آپ کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اگر آپ اس مقصد کو نہیں پہچانیں گے تو یہ صرف اور صرف آپ کی غلطی ہے۔ وقت ابھی بھی آپ کے پاس ہے، اگر آپ ابھی سمجھ گئے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، اور اگر آپ 20 سال بعد جا کے سمجھے پھر آپ نے اپنی زندگی ضائع کی۔ تو امید کرتا ہوں یہ کچھ باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اپنے دوست محمد عمر فاروق کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔